اے رب کائنات تیرے ہی نام سے ابتدا کروں، تیرے ہی نام سے آغاز، تو حلیم بھی تو کریم بھی تو میرے خیالوں میں بسا مثال شمیم ہے، میرے حرف تیری امانتیں کر کے منسوخ تیری ذات سے، کچھ لفظ اپنے ناچیز حوالے سے سفراز کروں، یہ تھیل کے اور آنے بھی ہیں بخشش تیری، خاکی صحرا ہوں مگر چاند پہ پرواز کروں، تیرے ہی نام سے آغاز کروں، تیرے ہی نام سے آغاز کروں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد بعدد کل دعائن دعائن وعدد کل علت وشفائن۔ کلو نفسم بما کسبت راہنات۔ Every soul will be detained for what it has done۔ السلام علیکم ناظرین، میں ہوں بیرسٹر محمود خان۔ جیسے کہ آپ جانتے ہیں کہ ہم یہ لیگل ٹاک پروگرام اقرا اسٹوڈیو سے لائیو لے کر آتے ہیں ایوری ہفتے کو 6 بجے۔ پچھلے کچھ چند ہفتے سے ہم یہ پروگرام لائیو نہیں لے کر آ سکے، کچھ اوبویسلی میں بھی مصروف تھا اور اسٹوڈیو میں کچھ اور پروگرام چل رہے تھے، جس کی وجہ سے ہم پروگرام لائیو نہیں لے کر آئے۔ انشاءاللہ ہم کوشش کریں گے کہ یہ پروگرام ایوری ہفتے کو نارملی جیسے ہم لائیو لے کر آتے ہیں اسے جاری اور ساری رکھیں گے لائیو پروگرام کو۔ ہمارا کوشش یہ ہوتی ہے کہ ہم آپ کو کوئی بھی قانونی مسئلہ جو ہے اس کے بارے میں اگر آپ کال کرنا چاہتے ہیں تو ہمیں کال کر سکتے ہیں، اور میں اپنی پوری کوشش کرتا ہوں کہ آپ کو تسلی بخش جواب دے سکوں۔ آج کا پروگرام یہ بہت امپورٹنٹ پروگرام ہے، کیونکہ آج میں جیسے میں نارملی کہتا ہوں کہ جو بھی جو ہمیں جو کیسز آتے ہیں ہمارے دفتر میں، اس حوالے سے جو ہے ہم پھر وہ اپ ڈیٹ لوگوں کو بھی کرتے ہیں، وہ جو بھی کیس ہم کرتے ہیں۔ تو یہ ریسنٹلی ہمارے پاس جو ہے یہ کیس جو ہے وہ سوشل سروسز چائلڈ پروٹیکشن کا کیس جو ہے وہ بھی آیا ہے، اور اس کے علاوہ جو ہے یہ ڈومیسٹک یا میٹریمونیل ابیوس جو ہے اس پہ بھی بہت سارے کیسز جو ہیں یہ انفیکٹ آج کل عدالتوں میں جا رہے ہیں۔ یہ ہماری سوسائٹی میں بھی بہت کامن ہو چکا ہے، تو اس کے بارے میں بہت سارے لوگوں کو اویئرنیس نہیں ہے، آگاہی نہیں ہے کہ یہ کیا رولز اینڈ ریگولیشن ہیں۔ تو آئی تھنک یہ دونوں میٹرز جو ہیں بڑے امپورٹنٹ ہیں۔ جن لوگوں کے ساتھ ایسے اگر کیسز ہوئے ہیں تو انہیں پتہ ہے کہ یہ کتنے جو ہے یہ خطرے ناک ہو سکتے ہیں۔ جو سوشل سروسز چائلڈ پروٹیکشن والے اگر انوالو ہو جاتے ہیں آپ کے فیملی کے ساتھ بچوں کے لیے، تو یہ کتنا ہی تکلیف دہ مرحلہ ہوتا ہے۔ تو اس کے بارے میں چاہتا ہوں کہ لوگوں کو اویئر کیا جائے کہ کیا رولز اینڈ ریگولیشن ہیں۔ جو سوشل سروسز ہوتی ہیں، اگر آپ ان کے پاس کافی جو ہے وہ پاورز ہوتی ہیں، اتھارٹیز ہوتی ہیں، اگر وہ دیکھتے ہیں کہ آپ کے بچہ جو ہے وہ ایکچولی اپنے گھر میں سیف نہیں ہے، یا بچے کو نگلیکٹ کیا گیا ہے، یا بچے کی صحت جو ہے وہ انفیکٹ صحیح نہیں ہے، یا اس کو ابینڈن کیا گیا ہے، جو بچے کی جو بیسک رائٹس تھے ان بچے کو نہیں دیے گئے، تو پھر سوشل سروسز جو ہے وہ انوالو ہو جاتی ہیں۔ ایک دفعہ سوشل سروسز جو ہے انوالو ہو جائیں تو پھر وہ ہر ایک چیز کو جو ہے وہ چیک کرتے ہیں، آپ کا پورا ریکارڈ وہ چیک کریں گے، آپ کے گھر کے جو ایڈلٹ ہیں ان کا پورا ریکارڈ وہ چیک کریں گے۔ اس کے بعد جو بچے ہیں آپ کے ان سب کو وہ ایک ایک کر کے انٹرویو کریں گے، اور اگر کیونکہ بچے ہوتے ہیں، اگر وہ کچھ بھی ایسی بات کہہ دیتے ہیں سوشل سروسز کو، تو وہ ساری باتیں جو ہیں آپ کے خلاف جائیں گی۔ سوشل سروسز نارملی جو ہے وہ ایک اسیسمنٹ کرتے ہیں، ایمرجنسی آرڈر لے کر آئیں گے۔ ایمرجنسی آرڈر اگر وہ سمجھتے ہیں کہ امیڈیٹلی بچے کو پروٹیکٹ کیا جائے تو پھر وہ ایک ایمرجنسی آرڈر لے کر آئیں گے، تو اس کے ساتھ پھر وہ اپنی اسیسمنٹ شروع کر دیتے ہیں۔ اسیسمنٹ پھر وہ جو ہے وہ کریں گے، آپ کے گھر آئیں گے۔ کیا اگر وہ آپ کے گھر آتے ہیں تو لیگل کوشچن یہ ہے کہ کیا آپ ان کو ریفیوز کر سکتے ہیں انٹری یا نہیں کر سکتے۔ یہ ایک اوبویسلی لوگوں کو اس کا علم نہیں ہے لیگلی کہ ان کے رائٹس کیا ہیں۔ اگر ایسی سچویشن آ جاتی ہے کہ اگر سوشل سروسز انوالو ہو جاتے ہیں تو کیا آپ کے گھر آتے ہیں تو کیا آپ ان کو بیسیکلی روک سکتے ہیں؟ نہیں، آئیڈیلی آپ ان کو انفیکٹ روک سکتے ہیں۔ یہ آپ کا رائٹ ہے کہ سوشل سروس آپ کے گھر نہیں آ سکتے، کیونکہ اس کے لیے یا تو ان کو کورٹ آرڈر چاہیے، یا پولیس پروٹیکشن آرڈر چاہیے، یا پھر آپ کی کنسنٹ کا ہونا ضروری ہے، تب وہ آ سکتے ہیں۔ انلیس اوبویسلی
یہ جو ہے ایشو بڑا ہی ڈیلیکیٹ ہے، کیونکہ اگر آپ انہیں کنسنٹ نہیں دیتے اور ان کو انوائے کرتے ہیں تو انفیکٹ وہ پھر جو ہے آپ پہ جو ہے وہ مزید جو ہے ان کی جو انکوائری ہے وہ سخت ہو جائے گی، ان کا رویہ سخت ہو جائے گا، تو لوگ پھر ڈرتے ہیں کہ کیا ہمیں انہیں آنے دیں نہ آنے دیں۔ ایک دفعہ وہ اوبیسلی آ جاتے ہیں، انوالو ہو جاتے ہیں، تو پھر انفیکٹ وہ بائی لو بہت ساری جو ہے وہ سرچ وغیرہ کر سکتے ہیں۔ تو زیادہ تر تو ان کا یعنی کہ گھر جب آئیں گے تو ان کا وہ یہ دیکھیں گے کہ کیا گھر کی جو انوائرمنٹ ہے، کیا گھر میں ایسی سیف انوائرمنٹ ہے، گھر کے جو ایکچوئل حالات ہیں کہ گھر کی صفائی کیسی ہے، وہ یہاں تک بھی دیکھیں گے کہ گھر میں صفائی کیسی ہو رہی ہے، کھانا کا جو انتظام ہے وہ کیسا ہے، اس کے علاوہ بچوں کا اور آپ کے جو ایڈلٹ گھر میں ہیں ان کی ریلیشن شپ کیسی ہے۔ تو بچوں کو انفیکٹ وہ کوشچن کرتے ہیں، اور کوشچن کرنے میں وہ کیا کہہ سکتے ہیں، کس قسم کے کوشچن کر سکتے ہیں، یہ میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں۔ سب سے پہلے تو وہ انٹروڈکشن کوشچن کریں گے کہ بچے کو پوچھیں گے کہ آپ کا نام کیا، پھر وہ کہیں گے کہ آپ کیسے ہیں، پھر وہ کہیں گے کہ آپ کے جو ماں باپ کے ساتھ آپ کے کوئی تعلقات کیسے ہیں، پھر ایسے وہ پھر چوتھا سوال یہ کریں گے کیا کہ کوئی ایسی انسیڈنٹ ہوئی ہے یا کوئی ایسی چیز ہے جس سے آپ کو ماں باپ کے ساتھ ہوئی ہو۔ وہ سوال کرتے ہیں کہ جنرل سوال ہوتا ہے کہ بیسیکلی آپ کو کوئی ایسی کنسرنز ہیں جو رویہ آپ کے ماں باپ کا ہے آپ کے خلاف، تو وہ ہمیں بتائیں۔ پھر یہ ہوتا ہے کہ انفیکٹ جتنے بھی بچے گھر میں ہوتے ہیں سب کو وہ ون بائی ون انٹرویو کرتے ہیں۔ انفارچونیٹلی سچویشن یہ ہوتی ہے کہ کیونکہ سوشل سروسز کی ایک رول ہے، ان کا اوبیسلی لیگل رول ہے کہ ان کی ڈیوٹی ہے، رسپانسبلٹی ہے کہ بچوں کو پروٹیکٹ کیا جائے، لیکن سم ٹائم ایسا ہو رہا ہے کہ جو ضرورت کی انکوائری ہیں اس سے زیادہ تر جو ہے وہ ہٹ کر بیسیکلی جو ہے وہ انٹرسٹ لیتے ہیں اور انکوائریز کرتے ہیں۔ ون آف انسیڈنٹ اگر ہوتا ہے تو اس میں جو ہے سوشل سروس کو دیکھنا چاہیے کہ کیا سچویشن ہے گھر کی۔ اگر ایک اوبیسلی سم ٹائم زیادہ ٹین ایجر جو بچے ہوتے ہیں وہ گرو اپ ہو رہے ہوتے ہیں، ان کے ہارمونز بھی چینج ہو رہے ہوتے ہیں، مینٹلی بھی ان کی ایک جو ہے وہ چینجز آ رہی ہوتی ہے، تو اس کے حوالے سے وہ کبھی بھی اس چیز کو سوشل سروسز جو ہے وہ کنسیڈر نہیں کرتے ہیں اور اس کو کوئی اچھی طرح اسیس نہیں کرتے ہیں، اور وہ ہر چیز کو جو ہے اپنی اسیسمنٹ جب لیتے ہیں تو وہ ایک ہی نظریے سے دیکھتے ہیں کہ کیا یہ جو وجوہات ہیں یا سرکمسٹانسز ہیں یا جو چینجز آ رہی ہیں بچے میں یا جو بچے کی رویہ ہے کیا یہ ان کے پیرنٹس کی وجہ سے ہے، تو وہ یہ ساری چیزیں اپنی اسیسمنٹ پھر اسی کے ساتھ جو ہے اس کی اینگل میں دیکھتے ہیں اور اسی کے ساتھ جو ہے وہ جوڑتے ہیں۔ جو میرا ایز اے لیگل اوپینین جو ہے وہ انفیکٹ میں نے بہت سارے ایسے کیس کیے ہوئے ہیں، تو سم ٹائم آئی تھنک کہ یہ ضرورت سے زیادہ جو ہے یہ جو ہے وہ ریڈ انٹو کر لیتے ہیں، جو انفیکٹ اوبیسلی جیسے میں نے کہا کہ اگر ایک ٹین ایجر ہے وہ اوبیسلی گرو ہو رہا ہے، تو جتنے بھی پیرنٹس ہیں میری بات اس کو اچھی طرح سمجھ رہے ہوں گے کہ بچوں جیسے وہ فزیکل چینج آتی ہے، مینٹل چینج آتی ہے، بہت ساری ایسی چیزیں ہیں جو انفیکٹ وہ چینج ہونے کی وجہ سے بچے اوبیسلی سم آف دیم ٹرمز بھی نہیں آ سکتے، ان کو سمجھ بھی نہیں سکتے اور کنفیوژن بھی ان کے ذہن میں ہوتی ہے، تو اس کے حوالے سے جو ہے کچھ باتیں ہو بھی سکتی ہیں جو سوشل سروسز کو اسٹرانگلی ریکمینڈ کہ ان کو ان باتوں کو کنسیڈر کرنا چاہیے، دیکھنا چاہیے، لیکن انفارچونیٹلی جتنے بھی میری ایکسپیرینس ہے وہ نہیں دیکھ رہے ہیں۔ سم ٹائم یعنی کہ چھوٹے چھوٹے بچے جو ہیں جن کو کسی بات کا ہوش بھی نہیں ہے، ان کی باتیں اور ان کے جو ہیں جو جیسچرز ہیں یا ان کی فزیکل موومنٹ ہے ان کو بھی اس طریقے سے جو ہے وہ دیکھا جاتا ہے اور ریپرزینٹ کیا جاتا ہے کہ انفیکٹ ایز اے لائر جب ہم ان کی اسیسمنٹ دیکھتے ہیں تو انفیکٹ عجیب سا جو ہے وہ کیا کہتے ہیں کہ رویہ بن جاتا ہے ہمارا بھی کہ یہ ضرورت سے اور حد سے جو ہے یہ بیسیکلی بالا تر جا رہے ہیں اور کراس کر رہے ہیں، کیونکہ اب ایک 5 سال کا بچہ ہے
اگر وہ ایک کیس میں نے دیکھا کہ وہ بچہ جو ہے وہ فزیکلی جیسے وہ انٹریکٹ کر رہا تھا تو وہ سجیسٹ یہ کر رہی تھی اس کا کیس ورکر جس نے اسیس کیا کہ بچہ جو ہے وہ سیکشولی جو ہے اس کا کیا انٹینشن تھی. تو یہ اوبیسلی نا میں نے جب وہ دیکھا تو میں سوچ میں پڑ گیا کہ یار یہ کیسے ہو سکتا ہے, کیسے ممکن ہے کہ 5 سال کا بچہ جسے کسی چیز کی اویئرنیس ہی نہیں ہے اس کے بارے میں وہ ایسا جو ہے رپورٹ دے رہے ہیں کہ دے ٹرائنگ ٹو میک آؤٹ دس چائلڈ ٹو لک لائک ان اے monster which I think was absolutely nonsense. So اس قسم کی بہت ساری جو ہیں وہ میں نے دیکھی اسیسمنٹ. کئی جگہ پہ یہ بھی میں نے دیکھا کہ اگر گھر میں کہیں پہ برتن صاف نہیں ہے یا گھر پہ کہیں پہ کوئی داغ لگا ہوا ہے تو اس داغ کو بھی جو ہے نو میٹر ہاؤ اسمال اٹ از اس کو بھی وہ اپنی اسیس میں اس طریقے سے پریزنٹ کرتے ہیں کہ ایسے لگتا ہے کہ بیسیکلی یہ گھر فٹ نہیں ہے بچوں کے لیے, یا یہاں پہ جو ہے وہ ریگولر جو ہے وہ کلیننگ نہیں کی جاتی. ایون بچوں کا جو ہے یہ ویٹ اگر وہ کم ہے جو نارمل بچوں کا ہوتا ہے تو اس کو بھی یہ ایکچولی آلموسٹ جو ہے وہ کوشش یہ کرتے ہیں کہ یہ پیرنٹس پہ ڈال دیں کہ یہ بچے جو ہیں یہ انڈر نورشڈ ہیں اور اس کی وجہ سے یہ ان کا جو قد ہے یہ ان کی ایج کے برابر نہیں ہے. تو سم ٹائم فزیکلی بھی کچھ بچوں کو النس بھی ہو سکتی ہے, بچوں کو اوبیسلی گروتھ کا بھی مسئلہ ہو سکتا ہے. وہ تو ایک میڈیکل رپورٹ یا ڈاکٹر ہی بتا سکتا ہے. اگر ڈاکٹر کو آپ بتاتے ہیں کہ یہ سچویشن ہے تو پھر وہ تو ایک میڈیکل ایشو ہے. اس میں پیرنٹس کا جو ہے وہ نارمل پیرنٹس نارمل فیملی جو لوگ ہیں ان کو تو اتنا یہ بھی نہیں علم ہوگا کہ انفیکٹ کیا رائٹ انفیکٹ جو ہے وہ ویٹ کیا ہونا چاہیے بچوں کا اور بچوں کی گروتھ کیسے ہونی چاہیے, کیونکہ وہ تو اس بات میں ایکسپرٹ نہیں ہوتے ہیں. کیا آپ ایسی سچویشن میں جو ہے وہ انفیکٹ کمپلینٹ کر سکتے ہیں؟ جی ہاں, آپ کمپلینٹ کر سکتے ہیں اگر وہ آپ سمجھتے ہیں کہ سوشل سروسز ضرورت سے زیادہ ہے جو ہے وہ جو ہے وہ جو ضرورت سے زیادہ انکوائری کر رہے ہیں اور آپ کو سٹریس دے رہے ہیں تو آپ کمپلینٹ کر سکتے ہیں. اومبڈسمن کمیشن ہے اس کو کمپلینٹ کر سکتے ہیں. اومبڈسمن کمیشن کا 3 اسٹیج پروسیس ہوتا ہے. جب وہ اپنا 3 اسٹیج پروسیس پورا کرتے ہیں تو اس کے بعد پھر وہ آپ کا کمپلینٹ لیں گے. یہ بھی ایک انفیکٹ بہت ہی لمبا پروسیس ہے کیونکہ ریسنٹلی ہم نے ایک اومبڈسمن کمیشن کو ایک کمپلینٹ بھیجا تھا تو تقریباً جو ہے 2.5 ایئر ہو چکے ہیں. وہ کمپلینٹ ابھی بھی تک وہ ڈیل نہیں کیا گیا. تھوڑا سا تو چلو وہ کرونا کی وجہ سے جو ہے ڈیلے تھی, لیکن آئی کین ناٹ سی اینی لیگل جسٹیفیکیشن کہ اگر آپ کمپلینٹ کر رہے ہیں 2.5 ایئر تک آپ کا کمپلینٹ جو ہے وہ اومبڈسمن کمیشن ڈیل نہ کر سکے. یہ تو اوبیسلی ایز اے لائر میں آپ کو بتا سکتا ہوں کہ تقریباً ہر ایک محکمے کا یہی حال ہے کہ کوئی بھی اپلیکیشن اگر آپ کا جا رہا ہے ہوم آفس کو تو اس کا کوئی بھی جواب نہیں آ رہا, اور جو نارمل ٹائمنگ تھی اس سے ٹرپل لانگ ٹائمنگ لے رہے ہیں. کسی قسم کی اکنالجمنٹ نہیں آ رہی ہے. اگر آپ لیٹر لکھتے ہیں تو آپ کو جواب نہیں دے رہے ہیں. ہاسپٹل کی اپوائنٹمنٹ آپ جانتے ہیں کہ کتنی لمبی لمبی لسٹ پڑی ہوئی. تو اس طرح سے یہ پورے کا پورا جو عدالتوں کا جو کیس ہیئرنگ کا ٹائم ہے یا کیس ہیئرنگ کی وہ بھی بڑی لمبی چوڑی ہے. تو یہ ایک پورا کیونکہ یہ کرونا کی وجہ سے جو ہے ایک عجیب سا جو ہے وہ اپ سیٹ ہوا, اور ابھی تک آئی ڈونٹ تھنک سو کہ یہ آرگنائزیشن ریکور کر سکی ہیں ان سے, کیونکہ زیادہ تر یہ ہو رہا ہے کہ آرگنائزیشن کے جو ورکرز ہیں وہ انفیکٹ گھر سے کام کر رہے ہیں, اور گھر سے کام کرنا کلیئرلی آئی تھنک از ناٹ کیپنگ اپ ٹو دا اسٹینڈرڈز اینڈ requirements and the procedures, and I think this needs to be looked at again. تو ویسے آپ تو کمپلین کر سکتے ہیں اومبڈسمن کمیشن میں. میں آپ کو ایز اے لائر جی ایک کال لے لیتے ہیں, اس کے بعد اس بات کو جاری اور ساری رکھیں گے. السلام علیکم, کون اور کہاں سے؟ ہلو جی السلام علیکم. وعلیکم السلام. جی بھائی میں نے بات کرنی تھی اپنی بیٹی کے بارے میں. ہم نے اس کا رشتہ پاکستان میں کیا تھا. جی 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 تو وہ اس کا ہسبینڈ ادھر ہے تو ہم اس کو ادھر بلانا چاہتے ہیں, تو اس کے لیے کیا پروسیجر ہوگا؟ کیونکہ وہ کام تو 2 کرتی ہے لیکن وہ کہتے ہیں کہ تنخواہ 18,600 کچھ ہونی چاہیے. اس سے کم اگر ہوگی تو پھر لڑکے کے لیے نہیں ویزا لگ سکتا. تو میری بیٹی اب پریگننٹ ہے, وہ کام نہیں کر سکتی, تو ہمیں کیا کرنا چاہیے؟
دیکھیں کام کی جو ریکوائرمنٹ ہے وہ تو آپ کو پوری کرنی پڑے گی. 18,600 تنخواہ جو ہے نا وہ بے شک ایک جگہ کام کرے یا دو جگہ کام کرے, وہ 18,600 تنخواہ جو رہی ہے گروس جو ہے, گروس نیٹ نہیں جی گروس, وہ پوری ہونی چاہیے. وہ پوری نہیں ہوگی تو پھر آپ کو مسئلہ بنے گا. ایک طریقہ کار ہے, اگر تھرڈ پارٹی جو آپ کے کوئی اور کو بچہ ہے یا آپ خود کام کرتی ہیں یا آپ کے ہسبینڈ کام کرتے ہیں تو جی ان کی تنخواہ کافی ہائی ہے, تو جی اس بیسس پہ اپلیکیشن جا سکتا ہے. کیونکہ جیسے آپ کہہ رہے ہیں کہ آپ کی بیٹی فی الحال پریگننٹ ہے, جی تو پریگننس کی وجہ سے وہ کام نہیں کر سکتی, تو جی وہ تھرڈ پارٹی کی سپورٹ شو کر کے آپ اپلیکیشن ڈال سکتے ہیں. لیکن اس میں یہ رول تو ہے, لیکن نارملی جتنے بھی اپلیکیشن جاتے ہیں اس میں انیشلی تو وہ ریفیوز ہی ہوتے ہیں, بعد جی میں اپیل پہ آپ جا سکتے ہیں اور اپیل میں آپ ثابت کر سکتے ہیں کہ آپ کو جینون مسئلہ تھا جس کی وجہ سے آپ کو تھرڈ پارٹی کی جو ہے وہ ارننگ شو کرنی پڑی, تو جی وہ پاسبل ہے. وہ ایک راستہ ہے, یا پھر آپ کو اوبیسلی کلیئرلی انتظار کرنا پڑے گا. جیسے آپ کی بچی کام کرتے ہیں, اسی کام کرنے کا یہ آگے آپ کو یہ بھی ہوگا کہ 6 ماہ ایٹ لیسٹ اس کو کام کرے گی, تب جا کر آپ اپلائی کر سکتے ہیں. اگر جیسے کہ وہ اسٹیٹ میں کام کرتی ہے تو وہ بھی آپ کے لیے مسئلہ ہوگا, کیونکہ 6 ماہ کا عرصہ آپ کو انتظار پھر کرنا پڑے گا. جی وہ کہتی ہے اب مجھ سے کام نہیں ہوتا, تو اپنے ہسبینڈ کو بھی تو بلانا چاہتی ہے, تو لیکن اب مسئلہ بنا ہوا ہے کیسے بلائیں اس کو ادھر. دیکھو یہ تو کام تو اس کو شو کرنا پڑے گا, کام کے بغیر جو ہے نا یہ نہیں ہو سکتا. جیسے میں نے کہا کہ آپ کے پاس یہ اپرچونٹی ہے کیونکہ آپ وہ پریگننٹ ہے تو وہ کام نہیں کر رہی, اس وجہ سے پھر تھرڈ پارٹی کا اگر کوئی اپلیکیشن جو آپ کے فیملی ممبرز ہیں جو اچھی ارننگ کر رہے ہیں تو اس کی طرف سے جو ہے نا وہ فائنینشیل سپورٹ کی ڈاکیومنٹ ساتھ لگا دیں تو جی وہ اپلائی کر سکتے ہیں. وہ ایک آپ کے پاس اپرچونٹی ہے. جی 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 تھینک یو. اوکے اللہ اوکے جی, حافظ. مہربانی, اللہ خدا حافظ. جی ناظرین, یہ امیگریشن کے حوالے سے کیس تھا جہاں پہ انہوں نے شادی تو کر دی ہے, بیٹی جو ہے وہ پریگننٹ بھی ہو چکی ہے, تو کام نہیں کر رہی ہے, اور اب اوبیسلی کام کا جو ہے وہ کرنا بہت ضروری ہے. 18,600 تنخواہ اگر آپ پوری نہیں کریں گے تو آپ اپلیکیشن ہی نہیں ڈال سکتے. اور جیسے میں نے کہا کہ ایک پاسبلٹی ہے, جو 3-4 سال پہلے ایک رول آیا تھا تھرڈ پارٹی سپورٹ. ناظرین ایک کال لے لیتے ہیں, بعد میں بات کریں گے اس کے بارے میں. جی کون اور کہاں سے؟ السلام علیکم. جی وعلیکم السلام. سلسٹر جی, وہ میں میری جاننے والی اس سے اس کی بات پوچھنی ہے. وہ کیسے پوچھیں کہ اس کے پاسپورٹ شہر کا نام لکھا ہوا لیکن وہ غلط ہے, لیکن اس کی نکاح نامے پہ صحیح لکھا ہوا ولیج کا نام, لیکن وہ اسے 40 ایئر اس کنٹری میں ہو گیا, بچے بھی اس کے ہیں, تو وہ کہتی تھی دیکھو کوئی اس کو فرق کیسے نہیں, ٹھیک کراؤں. ٹھیک کرانے کی ضرورت نہیں ہے. کیوں ٹھیک کرانا چاہتے ہیں؟ کیونکہ اگر آپ کے نکاح نامے پہ جو بھی لکھا ہوا ہے اس کا پاسپورٹ سے تو کوئی تعلق نہیں ہے نا. نہیں میرا مطلب کہ پاسپورٹ پہ شہر کا نام دوسرا لکھا ہوا غلط, مطلب ان کا وہاں کی پیدائش نہیں ہے. اپنا نام غلط لکھا ہوا ہے کہ ان کی جہاں پہ پیدائش ہے نہیں وہ غلط جگہ, ہے؟ پلیز سوری میں سمجھانے میں ذرا صحیح, شہر کا نام نا اس کا غلط لکھا ہوا, کسی اس کے مطلب بڑے ان پڑھ تھے نا تو انہوں نے لکھ دیا تھا, پتہ نہیں تھا اس وقت, وہ ڈائیڈ ہو گیا ہے تو اس لیے وہ اس نے شہر کا نام لکھ دیا, لیکن وہ ولیج میں پیدا ہوئی تھی. تو دیکھو جب آپ لکھتے ہیں نا پاسپورٹ پہ تو شہر کا ہی نام لکھا جاتا ہے, ولیج کا نہیں لکھا جاتا. ہاں یا وہ پاکستان سمجھتی ہوگا ہوں, یا شہر ہوگا, جیسے گاؤں کا نام کہیں بھی نہیں لکھا ہوتا. سوری جیسے کراچی میں پیدا نہیں ہوئی تو کراچی لکھ دیا, تو کوئی اگر کراچی, اگر ویسے سندھ میں فیصل کہیں بھی, آباد. سندھ میں اگر کہیں بھی پیدا ہو یا کراچی لکھ دیں تو کوئی فرق نہیں پڑتا. اچھا, ویسے تو مطلب شادی کی ہوئی کتنے سال 40 ایئر کہتے ہو گئے ہیں, تو بچے بھی ہیں, لیکن وہ کہتے ہیں پتہ نہیں یہ ٹھیک رہا ہوں کہ ایسے بہتر ہے. نہیں ایسے ہی ٹھیک ہے, اس کی کوئی ضرورت نہیں, کیونکہ آپ کو کسی قسم کی تردد نہیں ہوگی اس کی وجہ اچھا سے. تو یہ کہ ان مطلب نیسیسری جو ہے, یہ بڑا لمبا چوڑا پروسیجر ہے, آپ کو یہاں سے نہیں چینج ہوگا, یہ پاکستان سے چینج ہوگا. آپ کا جو یونین اب تو بہت کاؤنسل ہے, مشکل وہ بلکہ یونین بوڑھی بھی ہو کاؤنسل نہیں ہے, گئی یہ جو ہے یہ نادرا کے پاس آپ کو جانا پڑے گا. نادرا ایسے چینج نہیں کرے گا جب تک آپ پاکستان عدالت میں نہیں جائیں گے. عدالت میں جا کر یہ بڑا لمبا چوڑا پروسیس ہے, اس کی وجہ سے آپ کو کسی قسم کی کوئی پرابلم نہیں ہونی چاہیے, نہ قانونی پرابلم کسی قسم کی نہیں ہونی چاہیے. تو آپ اس کا اتنا زیادہ جو ہے نا وہ ہاں پریشان وہ ہونے اب کی کوئی ضرورت نہیں ہے.
ذرا ایج زیادہ ہو گیا, وہ جانا نہیں چاہتی, سفر زیادہ پسند نہیں کرتی, اس لیے اگر وہ جائیں بھی کہتی تو ہے کوئی فرق نہیں پڑتا انہیں, اس کی وجہ اب سے اولڈ ہو گئی ہے تو کوئی بھی مسئلہ نہیں ہمت ہوگا. نہیں اس کے رہی بیچاری جی کی. جی ٹھیک ہے, تو مہربانی آپ کی کال کا, شکریہ آپ کا شکریہ, بہت اللہ بہت, حافظ. اللہ حافظ. جی جی ناظرین, یہ انفیکٹ ان کو ایک کنسرن ہے کہ جو ان کے نکاح نامے پہ جو جگہ لکھی ہوئی تھی وہ اور ہے, اور جو پاسپورٹ پہ جو ان کی جائے پیدائش ہے وہ کچھ اور ہے. تو اس سے وہ کہہ رہے ہیں کوئی فرق پڑتا ہے, اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا, کیونکہ ایون پاکستان لکھا ہوتا از مور دین انف. ہاں یہ ہے کہ اگر افغانستان لکھا ہوگا تو پھر آپ کو مسئلہ بنے گا. اگر وہاں پہ پاکستان کا کوئی بھی شہر لکھا ہوا ہے یا کوئی ڈسٹرکٹ لکھی ہوئی ہے جس میں آپ پیدا ہوئے ہیں, گاؤں کا نہیں ہے, شہر کا نہیں ہے, اس ڈسٹرکٹ کا ہے, یا پنجاب لکھ دیں سندھ کے بجائے, تو یہ ساری چیزیں چلتی ہیں, اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا, آپ کو کسی قسم کی تردد نہیں آئے گی, کیونکہ یہ جو ڈاکیومنٹ ہے نکاح نامہ یہ کہیں پہ بھی استعمال نہیں ہوگا. اگر آپ وہ تو اوبیسلی استعمال کہیں ہو تو وہاں پہ کنٹرڈکشن ہو تو پھر آپ کو کوئی مسئلہ بنتا ہے, ادروائز اس بات کا کوئی اثر نہیں ہے. ہاں یہ ڈفرینٹ بات ہے کہ اگر آپ کا نام جو ہے وہ غلط درج ہوا ہے پاسپورٹ پہ, اور آپ کے جو پاکستانی کاغذات ہیں, ڈاکیومنٹس ہیں, وہاں پہ آپ کا نام ڈفرینٹ ہے, تو پھر اس کو آپ کو چینج کرنے کی ضرورت پڑے گی. اس کا پروسیس جیسے میں نے یہ کالر کو بتایا ہے وہ یہی ہے, کیونکہ جب آپ کا یہ ڈیٹیل نادرا کے پاس چلے جاتے ہیں تو یہ کمپیوٹرائز ہو جاتا ہے, تو وہ نادرا والے جب تک عدالت کا کورٹ آرڈر نہیں آپ لے کر آئیں گے تب تک وہ آپ کی ڈیٹ آف برتھ اگر غلط ہے یا آپ کا نام غلط ہے یا والدیت وہاں پہ غلط ہے تو پھر وہ آپ کو عدالت میں ہی جانا پڑے گا, وہاں سے آپ کورٹ آرڈر لے کر آئیں گے, پھر جو ہے وہ نادرا والے جو ہیں وہ آپ کا جو ہے وہ نام چینج کریں گے یا والدیت چینج کریں گے, یا پھر وہ جو آپ کی عمر کا اگر کوئی فرق ہے تو وہ چینج کریں گے. اگر ایسی کوئی سچویشن ہے تو آپ ہم سے رابطہ کر سکتے ہیں, اسٹوڈیو سے ہمارا نمبر لے سکتے ہیں. ہمارا پاکستان میں بھی آفس ہے, وہاں پہ امیگریشن کا بھی ہے, اور پاکستان کا لو جو ہے اس کا بھی آفس ہے. تو ہم اس بارے میں بہت سارے کیسز لوگوں کے لیے جہاں پہ ہم نے ان کا ڈیٹ چینج کی, ڈیٹ آف برتھ چینج کی, نام چینج کیا, ان کی والدیت چینج کی, کیونکہ اس کا یہ مسئلہ یہ آتا ہے کہ اگر آپ فار ایگزامپل آپ کی وہاں پہ مکان ہے, زمین ہے, تو یہاں پہ آپ کے ڈیٹیل اور آ رہے ہیں اور وہاں پہ ڈیٹیل اور آ رہے ہیں, تو پھر آپ لیگلی وہ جو ہے آپ کو مسئلہ بنے گا. وہاں کی جو جائیداد جو ویلتھ ہے آپ کی, جو بھی آپ کی جائیداد ہے, اس کا آپ کو ایشو بنے گا. اگر آپ کی پراپرٹی ہے تو وہ بہت بڑا ایشو بنے. جی ناظرین کون اور کہاں سے؟ جی السلام ہیلو, علیکم. جی السلام علیکم. میں جی عامر لنڈن سے بات کر رہا ہوں. میرا کویشچن یہ ہے کہ ہمارا نا بچہ ادھر ہوا تھا پیدا, تو 7 سال کی بیس پہ ہمارا ویزا لگا تھا, ٹھیک ہے, ہسبینڈ وائف کا. تو میں نے یہ پوچھنا ہے کہ وہ بچہ تو خیر برٹش ہو گیا ہے, تو دوسرے بچے بھی ہمارے اور ہیں. پوچھنا یہ تھا کہ یہ جو ہمیں 10 سال کی روٹ پہ انہیں ڈالا ہوا ہے, ہماری ایک ایکسٹینشن بھی ہوگی ہوئی ہے ایک, تو پوچھنا تھا کہ وہ جو لو چینج ہوا ہے اس سال میں, وہ 5 سال کے بعد ہم انڈیفینٹ کے لیے اپلائی کر سکتے ہیں؟ دیکھیں اگر آپ کو یہ 7 ایئر رول میں پاسبلٹی ہے کہ آپ جو ہے نا اس کو 5 سال کے روٹ پہ اپلائی کر سکیں, بچوں کی بیسس پہ اگر 7 سال کے روٹ پہ آپ کو ملا ہے تو آپ اس کو 5 سال کے بعد اپلائی کر سکیں. لیکن میں آپ کو یہ ڈیفینیٹلی کہوں گا کہ اگر جب آپ اپلائی کریں تو بہت اچھا سے اور ایکسپیرینس سے جو لوئر ہے اس کے پاس جائیں, وہ آپ کا اپلیکیشن کریں. یہ جو چینج انہیں لایا تھا 5 سال کے جو روٹ ہے نا, 10 سال والے لوگ جو ہیں یا 7 سال ہیں ان کو 5 سال پہ لانے پہ یہ کافی کمپلیکیٹڈ روٹ ہے, اور بہت سارے سلسٹر کو اس بارے میں پوری طرح جو ہے لیگل علم نہیں ہے کہ یہ کیسے ہاؤ اٹ ورکس. تو بہتر یہی ہے کہ آپ جب آپ اپلیکیشن 5 سال پوری ہو جائیں تو آپ کسی اچھے سے ایکسپیرینس لوئر کے پاس جائیں, اس سے جو ہے نا اپلیکیشن کرائیں, تو پھر پاسبل ہے. اچھا, میں نے کیونکہ اس کی وجہ یہ ہے کہ جب ہمارے ایکسٹینشن کے پیپر آئے تھے نا, ہمارے جب ایکسٹینشن ہوا تھا ہمارا, ٹھیک ہے, ہمارے فی ویور بھی کروائی ہوئی تھی, تو کافی ہمارے جب ایکسٹینشن کے پیپر آئے تھے تو اس کے ساتھ انہوں نے 10 روٹ کا لکھا ہوا تھا, ٹھیک, 10 سال کا روٹ کا لکھا ہوا تھا. وہ آپ کو 10 سال روٹ پہ ہی ڈالا ہوا, لیکن اگر جب آپ نے اپلیکیشن کیا تھا نا ایکسٹینشن, اس وقت اگر آپ اپلیکیشن کرتے نا تو پھر یہی میں بتا رہا ہوں کہ اس کا کوئی کافی کمپلیکیٹڈ سا جو سچویشن ہوتی ہے اس وقت آپ ٹرائی کرتے 5 ایئر پیریڈ پہ. وہ اس کی وجہ یہ میں آپ کی بات ٹوک رہا ہوں, اس کی وجہ یہ ہے کہ ہم نے اپلائی کیا تھا لاسٹ ایئر سپٹمبر میں 2021 میں. لو میں نے سنا ہے کہ اس سال مئی میں شاید چینج ہوا ہے کہ جون میں نہیں, یہ چینج ہوا. لو پہلے سے تھا, یہ ابھی نہیں چینج ہوا, اس سال نہیں چینج ہوا. ہاں, وہ پہلے سنا ہے انڈین لوگوں کے لیے تھا کہ نہیں وہ کمپلیٹلی اور تھا, انڈین لوگوں کا تو وہ بچوں کا تھا نا. ویسے وہ چانسز ہیں بچوں اس جو میں کہ ہم 5 سال کے بعد اپلائی کریں, جی پاسبل تو چانسز ہیں, کیونکہ ہمارے جو ہے نا ریکارڈس آف پبلک فنڈ بھی ہمیں ملتے ہیں ویسے جو ہے, کیونکہ لو انکم بیس کے اوپر,
تو اس کا تو کوئی اس سے لینا دینا نہیں ہوگا، کیونکہ ہم نے فی ویور بھی ہماری اپروول ہوئی تھی، تو یعنی کہ لیکن یہ ہے آپ کہ کو انہوں نے یعنی کہ بینیفٹ کی اجازت دی ہوئی ہے 10 جی سال جی کے جی پیریڈ جی میں، تو جی پھر جی ٹھیک ہے، نہیں اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا، وہ کیونکہ کرونا کی وجہ سے انہوں نے جی جی پہلے وہ نہیں ہوتی لو تھی، انکم کی لیکن وجہ جی اس جی کی وجہ سے پھر انہوں نے کافی لوگوں کو اب جو ہے 10 سال کے پیریڈ پہ جو ہے ان کو بینیفٹ کی اجازت دی ہوئی ہے انہوں نے، اس سے یہ کوئی نہیں فرق پڑتا 5 یا 10 سال کے جو ایشو ہے۔ تو بیسٹ آپ یہی سجیسٹ کرتے ہیں کہ جب 5 سال پورے ہوں جی تو جی ہمیں چاہیے کہ اچھے سلیسٹر کے ساتھ لگ کے تو وہ جو ہے کہ اس کے لیے وہ لائف ان یو کے جو ٹیسٹ ڈیفینیٹلی ہے، جا وہ جو ہے نا وہ پھر آپ جو ہے نا وہ جائیں اور لائف کیونکہ ہمارے جو 2 بچے ہیں نا بڑے، وہ یا برٹش ہو گئے ہیں آلریڈی، اور چھوٹا بیٹا ہے وہ ہماری بھی ساتھ ہی، اس کو بھی 2.5 سال کا وہ چل رہا ہے ہمارے ساتھ ہی، اس کا جو 30 جی منتھ جی کا جو ویزا ہے، ٹھیک ہے نا، ٹھیک ہے جی، ریزیڈنس کارڈ جو ہے، ٹھیک جا ہے، جا مہربانی تو جا ہاں اگر چلیں آپ ٹھیک نے ہے کوئی مزید کیونکہ یہ کمپلیکیٹڈ کا ایشو ہے، کیونکہ ہم جنرل ایڈوائس پرووائڈ کرتے ہیں یہاں پہ، تو اگر آپ نے ڈیٹیل ایڈوائس لینی ہے تو نمبر ہمارا لے لیں، آپ اپوائنٹمنٹ بک کر لیں، دفتر آ جائیں، تو پھر آپ کو ہم اس کے بارے میں پوری ڈیٹیل بتائیں گے۔ شکریہ ناظرین، وقت ہو رہا ہے ایک چھوٹی سی بریک کا، ملتے ہیں بریک کے بعد۔